ایک آدمی لیلوا گوداوے والے کے پاس گوا لیلوا گوداوے ایسے میرے پیٹھی پہ یہاں شیر بنائی دی تو لہس سے لگئی اس کرنٹ جب ماری چپ سے پیٹھی پر تب چلان ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کی پونچھ بنا رہا ہوں۔ تو کہا تھا بغیر پونچھ کے بنا تو بہت سے شیر ڈنڈو تو ہوتا ہے، پونچھ نہ بنا بہت تکلیف ہوتی۔ اچھا ٹھیک، پھر سوئی کچویا تو پھر چلایا، کہا ارے اب کیا بنا رہے ہیں؟ کہا شیر کا پیر بنا رہا ہوں۔ کہا ارے پیر نہ بنا بہت شیر لنگڑو تو ہوتا ہے، بغیر پیر کے شیر بنائے۔ اچھا، پھر سوئی کچویا جب پھر چلانا، کہا ارے اب کیا بنا رہے ہیں؟ کہا شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں۔ کہا ارے آنکھ نہ بنا بہت سے شیر اندھرو تو ہوتا ہے، بغیر آنکھیں کے شیر بنائے۔ تب اس نے کہا یا اللہ میں کون شیر بنا دوں کہ جس کی نہ ٹانگ ہو، نہ پونچھ ہو، نہ آنکھ ہو، نہ دانت ہو، کیسا شیر ہے؟ ایسے آج مسلمان جب اس طرح کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے تو بد مذہب دیکھ کے ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت والے، جن کے نہ چہرے سے پہچان نہ لباس سے پہچان۔ شرم آتی ہے۔ گجرات سے ایک مسلمان گجراتی بریلی آئے اعلیٰ حضرت کے دربار میں، کہا حضور وظیفہ بتا دو، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اس کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، وظیفہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ وظیفہ پڑھنا مستحب ہے، بھیا ایکو بند کر دو۔ وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور چہرے نہیں، آواز نہ بڑھوایا، آواز بہت بڑی ہے۔ وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور چہرے پہ داڑھی رکھانا واجب ہے۔ واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، مستحب کا چھوڑنا گناہ نہیں۔ پہلے واجب عمل کرو، واجب پورا کرو، پھر مستحب کے پیچھے پڑو، اور واجب کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ مستحب کو قبول نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، وہ گجراتی مسلمان چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کی داڑھی پوری ایک مٹھی ہو گئی تب پھر گجرات سے بریلی آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھا تو مسکرا پڑے۔ مسکرا کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں اب تم نے واجب کو پورا کیا ہے، اب تمہارا مستحب بھی خدا کے دربار میں قبول ہوگا۔ تب اعلیٰ حضرت نے وظیفہ بتایا اور وہ گیا، پڑھا، مالا مال ہو۔ تو عاشق رسول اور عاشق اعلیٰ حضرت ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ عشق رسول بہت بڑی دولت۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اے میرے بندے اس دن کو یاد کر جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنی اولادوں سے بھی بھاگے گا۔ آج تو بیوی کے لیے آدمی زمانہ چھوڑ دیتا، بیوی کے لیے بھائی بہن کو چھوڑ دیتا، ماں باپ کو چھوڑ دیتا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ اس دن کو ہمیں یاد کرنا ہے، لہذا اس دن کون سی دولت ہمارے کام آئے گی؟ وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ۔
نبی کی محبت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد قبر کو کہتے ہیں. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر میں اگر کوئی روشنی ہے تو اس کے رسول. جب جس کے دل میں اس کے رسول ہوگا اس کی قبر میں سرکار آئیں گے. اور جب آئیں گے تو قبر کا کیا حل ہوگا. حشر تک لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو سب سے بڑی دولت ہے اس کے رسول. بہرحال خوشی یہ ہوئی کہ اپنا مسلمان نوجوان نہ داڑھی سے لیکن اپنا نعرہ تو جانتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے. ایک جگہ گئے نے ایک آدمی سے پوچھا بھیا تم کیوں امتی ہو؟ تو کہا تھے کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا. تو ہم بیٹھے تھے افسوس میں. دوسرا آدمی چائے لے کے آوا. ہم کہا افسوس میں دیکھے کہ کیا بات حضرت چائے پیو. ہم نے کہا یہ کیسا آدمی ہے یار. میں نے پوچھا کس کے امتی ہو؟ تو کہتا مولوی جانے. کہنے رہے وہ جاہل ہو کے پیچھے کاہے پڑے ہو چائے پیو. تم کا اچھا تو تم بتاؤ تم کی کیوں امتی ہو؟ تو کہا تیرے چائے پیو آپ سے باہر تھورو ہن چائے پیو. اب بتاؤ ایسے ایسے بھی بیل پڑے ہیں دنیا میں. بیلے ہو وہ انسان تھوڑو. بیل انسانوں میں بھی تو رہتے ہیں. بولو ایک بیل تو ٹہرا تھے یار وہاں سڑوے اور ایک بیل ہمرے تمرے بیچ میں رہا تھا. ہمارے یہاں نواب گنج پیر بتنی درگاہ میں ایک مدرسہ چلتا ہے. وہاں حضرت علامہ قاری علی حسن فاروقی علیہ رحمہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن ان کے زمانے کی بات ہے. ایک دن پان کھائے ٹہل رہے تھے. تھوکنے کی ضرورت پڑی تو اگلدان ایک لڑکا سے کہیں نے کمرہ سے اگلدان اٹھا لا. مدرسہ کے لڑکا دیہات کے پہنچتے ہیں تو گواہ اگلدان اٹھاوے لیکن جانت نہیں رہے اگلدان کا ہو. گواہ پورا کمرہ ڈھونڈ کے چلا ہوا کہ حضرت تم اگلدان نہیں ہے. اگلدان جانا تھا آپ لوگ جمع تھکا جاتا ہے. گواہ ڈھونڈ کے آؤ کہ حضرت تم اگلدان نہیں ہے. کہنا بھائی وہی میں ہے جا تو. پھر گواہ جب پہچانتے نہیں تو کہاں اٹھا لاؤ. پھر ڈھونڈ ڈھاڑ کے آؤ کہا حضرت تمہیں نہیں ہے. تب حضرت گئے کہیں دکھیں کہیں دیکھ ودے رکھا ہے رے وہی ہوئے اگلدان. تو جب وہ اٹھائے دیکھے تو کہے سرے حضرت اما کو سار تھک ماری سے اما حضرت کو سار تھکی سے. تو حضرت کہتے ہیں لے اللہ بیل کہیں کا. تو بیل انسانوں میں بھی ہوتے. مسلمان اپنے دین کو نہ پہچانے اپنے اسلام کی تاریخ کو نہ پہچانے. اے لوگو دین کو پہچانو. دیندار بننے کی کوشش کرو. اور دین کہاں پہچانو گے؟ جلسے میں. چھوٹے بچوں کے لیے تو مدرسہ ہے. بڑوں کے لیے دینی محفلیں ہیں. ان محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر
خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کی میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا، فقد احیا الاسلام، تو اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ مطلب محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ بھیا یہ کو بالکل بند کر دیا، محفلوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ سرکار بھی تقریر کرتے تھے، بزرگوں نے بھی تقریر کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی تقریر کر رہے تھے۔ ایک دن تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے، کہیں بابا بڑی مصیبت کے دن ہے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، دعا کر دو۔ پہلے زمانے میں یہاں مرید پیر سے مدد لے جاتا رہے، اور اب پیر صاحب مرید سے مدد لے آوت، جہاں کھانا گھٹا بچل دن مریدن مدورہ کرے۔ ان کا مقصد مرید کی اصلاح نہیں ہے، ان کا مقصد ہے مرید سے مال حاصل کرنا۔ لیکن ایک زمانہ تھا، آج بھی الحمدللہ اللہ والے ہیں ہماری جماعت میں بہت سے۔ تو بابا فرید الدین تقریر کر رہے تھے، لوگ آئے کہنے لگے بابا فرید ہم سب آپ کے مرید، بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو بابا فرید نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے، بابا فرید رکھن، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ مریدوں کو دیا، کہا جاؤ بیچو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ مرید لوگ گئے، بیچا، مالا مال ہوئی گئے۔ اس جلسہ میں بہت لوگ بیٹھے رہے، ایک آدمی دیکھے تو کہتے ارے یہ تو سونا بنانا یہ تو بہت آسان ہے، آج پتہ چلا ہے ہو۔ اول آخر درود پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار، تو بہت آسان ہے۔ وہ اٹھا جلسہ سے، گوا رات میں اپنی بیوی سے کہا تو اٹھ رے اٹھ، جا ڈھیلا لے کے آؤ۔ تو چونکی کہیں 12 بجے ڈھیلا کا کری ہو، کہیں جلدی کر، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تو اور گھبران کہیں کا کچھ بتائیے ہو۔ کہنے رے بابا فرید کے یہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا، پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ جلدی کر، ابھی تازہ معاملہ ہے، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تو وہ رتیا کے رات میں یہاں کھیتے میں یہاں ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چپا اٹھے، اور ہاپت کانپت لا کے رکھے۔ مردوا دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کہہ رہے تو پورا چپے اٹھائے لے رے۔ کہے سرے جلدی کرو، بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کہے بنے۔ تو وہ سوچے سہاں یار پڑھے کے وقت ہی پری، اگر کوئی چپا بن گیا تو اور معاملہ اچھا ہوئی جی۔ تو آنکھیں بند کی، اول آنکھیں درود پڑھی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس، اس کے بعد آنکھیں کھولیس تو دیکھی سو چپا ویسے دھرا۔ تو سوچیس کہ ہوئے سکتا ہے کوئی غلطی ہوئی گئی۔ پھر آنکھیں بند کی، پھر پڑھیس، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر ویسے پڑھت صبح ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا تھا۔ تب اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا بابا آپ نے رات میں مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں پوری رات پڑھتا رہا، مٹی کے چپے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا وہی تم نے بھی پڑھا ہے، لیکن بیٹا فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔ الحمدللہ زندگی گزر گئی، اپنی زبان سے میں کبھی گانا نہیں گایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہے۔ بیٹا تو بھی اپنی زبان کو ان باتوں سے بچا لے تو اللہ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا فرمائے گا۔ آج کل کہات ہے، حدیث میں تو لکھا ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج مہتاری باپ دعا مانگت پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکوا لوپڑے رہتے ہیں، کیونکہ روزی میں برکت ہی نہیں ہے۔ کہا ہے آج کل کی ہماری مائیں
ایسی ہو گئیں کہ ان کی زبان اس لائق نہیں رہ گئی کہ ان کی زبان کی نکلی ہوئی بولیاں اللہ قبول کرے. رات و دن ادھر ادھر کی بکواس. گانا ایک سیکھ یاد ہے، اپنے نبی پر درود نہیں یاد ہے، اتحیات نہیں یاد ہے، اور اس جگہ میں یہاں ڈھول پائے جائیں تو پوری رات غم کی. یہ سونے کے تھالا میں جونا پروسا، سونے کے تھالا میں جونا پروسا کتنی بڑی جھٹی نہ ہوتی بتاؤ. سونے کے تھالا کتنا بڑا ہوتا ہے، تھال اتنا بڑا ہوتا ہے، بتاؤ سونے کے تھال میں ایک کیل حالی نہیں جوہا تھے سونے کے، اور تھال میں ہے جونا پروسا تھا. جونا کا ہوئے اللہ جانے ہم بڑھائے کے آج تک نہیں جان پاؤ. جب یہ اتنا جھوٹ بولیں گی سراسر تو کیا اللہ ان کی زبان کی نکلی ہوئی بولیوں کو قبول کرے گا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں حضرت بابا فرید نے کہا تھا بیٹا پڑھا تو نے وہی ہے جو میں نے پڑھا، لیکن فرق صرف ہماری تمہاری زبان کا ہے. کل کی مائیں دعا کر دیتی تھیں تو اولاد فوراً مالا مال ہو جاتا تھا. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف. بخاری کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل، بخارا کے رہنے والے. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، اندھے، لیکن حضور کی محبت تھی تو حضور کی حدیث پوچھ پوچھ کے یاد کرنے لگے. اور 10 حدیث نہیں، آج ہم سے تم سے کوئی 20 حدیث سنانے کے لیے کہہ دے تو نہیں سنا پائیں گے. اور محمد بن اسماعیل اندھے ہونے کے باوجود ایک دو نہیں، 1-2 ہزار نہیں، کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے تھے. کئی لاکھ. ابھی نہیں کہ کوئی مدرسہ داخلہ کرا کے حافظہ کینو، نہ، دور دور جا کے حضور کی حدیث سن کے آتے تھے. ایک مرتبہ بخارا سے ایک حدیث کے لیے سفر کیا، پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے جسے حضور کی ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث اس نے حضور کی زبان سے ڈائریکٹ سنا ہے، کسی کے واسطے سے نہیں سنا. تو سفر کیے. محمد بن اسماعیل نابینا ہیں، ایک حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں. 1 مہینہ تک چلتے رہے. 1 مہینے کے بعد جب وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آدمی باہر نکلا اور کھانا کھا رہا تھا تو ہاتھ میں روٹی لیے چلا ہوا. دروازہ کھولے، سلام ہوا، کہا میں بخارا سے آیا ہوں، فلاں آدمی سے ملنا ہے. کہا وہ آدمی میں ہی ہوں. جب تک کہ منہ کے نوالا ختم ہوا وہ روٹیاں کاٹ لی اس منہ سے اور پھر کھائے لاکھ پگرائے لاکھ. کہا تو وہ آدمی میں ہی ہوں. محمد بن اسماعیل کہتے نہیں، مجھے اس انسان سے ملنا ہے جس نے فلاں حدیث میرے پیغمبر کے منہ سے سنا ہے، ڈائریکٹ سنا ہے، کسی کا وسیلہ بیچ میں نہیں ہے. کہا ہاں وہ میں ہی ہوں. تو محمد بن اسماعیل کہتے تم ہی ہو؟ کہاں. تب کہتے ہیں تم جاؤ کھانا کھاؤ، میں بخارا واپس جا رہا ہوں. ارے اتنا لمبا سفر کر کے 1 مہینہ سے چل کے آئے ہو اور میں مل بھی گیا ہوں، پھر واپس جا رہے ہو، سنو گے نہیں؟ محمد بن اسماعیل نابینا ہے، کہہ رہے ہیں میں اتنا لمبا سفر کر کے ضرور آیا تھا صرف اسی ایک حدیث سننے کے لیے، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا نہیں چاہتا. کہا کیوں؟ کہا تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو اور کھڑے ہو کر کھانے پینے سے میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے. تو جب تمہارے اندر نبی کی ایک سنت کا احترام نہیں ہے تو مجھے تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی حدیث بھی صحیح سناؤ گے. میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا. میرا بھروسہ اٹھ گیا جب تم نے نبی کی سنت کا خیال نہیں رکھا تو تم میرے پیغمبر کی حدیث بھی صحیح نہیں سنا پاؤ گے. چلیے آئے. اب بتاؤ اتنی محنت سے اتنی تحقیق کر کے کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے ہوں گے، کتنی محنت پڑی ہوگی، لیکن نابینا تھے. ایک دن دل میں سوچا کہ ارے اتنی محنت کر کے میں نے حدیثوں کو یاد کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا کوئی پوچھے گا تو سنا دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد یہ حدیثیں امت محمدیہ کیسے سنے گی. تو سوچا کہ ان سب کو لاؤ لکھ کر کے کتاب بنا دوں. تو ماں کے پاس گئے، کہا اماں تم جانتی ہو اتنی محنت کر کے میں نے حدیثوں کا حافظہ کیا ہے،
اور میں مر جاؤں گا تو یہ حدیثیں آنے والی امت مسلمہ کو کون سنائے گا؟ لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ میں کتاب کی شکل دے دوں۔ تو ان کی ماں کہتی بیٹا اگر یہ نعمت تمہارے نصیب میں ہوتی تو اللہ تمہیں نابینا نہیں بناتا۔ بیٹا تم نابینا و اندھے ہو، لکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے، اور تمہارے آنکھ میں روشنی نہیں، تم لکھو گے کیسے، کتاب کیسے بناؤ گے؟ تب محمد بن اسماعیل نے کہا تھا ہے میری ماں، مجھے بھی معلوم ہے کہ لکھنے کے لیے آنکھ میں روشنی چاہیے اور میں اندھا ہوں، لیکن اے میری ماں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میری ماں ہو، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اے میری ماں تم دعا کر دو کہ اللہ میرے آنکھوں کی روشنی کو واپس فرما دے۔ کر دو میری ماں دعا کہ روشنی اللہ دے دے تاکہ وہ حدیث کی کتاب میں لکھ ڈالوں۔ بخاری کی ماں نے کہا تھا بیٹا اگر یہی بات ہے تو آج رات میں اپنے رب سے دعائیں کروں گی۔ ساری دنیا سو گئی، تب محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں نے وضو بنا کے 2 رکعت نفل پڑھا تھا، اور نفل پڑھ کے دعا مانگی تھی، یا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بیٹے نے تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، لکھ کر کے حدیث کی شکل دینا چاہتا لیکن اندھا ہے، اے اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ رات میں ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری لیٹے تھے نابینا ہو کے، لیکن صبح اٹھے تو الحمدللہ بینا ہو کے اٹھے تھے، اور ایسی روشنی اللہ نے ماں کی دعاؤں کے وسیلے سے واپس کیا کہ لکھا ہے کہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر دن میں سورج کے اجالے میں لکھا کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو چاند کے اجالے میں بیٹھے حرم کے اندر بخاری لکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے آنکھ میں آپ کے آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ چاند کے اجالے میں لکھا جا سکے، لیکن ماں کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے وہ روشنی محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھوں میں واپس کیا کہ چاند کے اجالے میں بیٹھ کے لکھا کرتے۔ تو ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آج ہماری تمہاری مائیں بگڑ گئی ہیں۔ کل کی مائیں اچھی تھی، کل کی مائیں اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دیا کرتی تھیں کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر۔ تو بچے نمازی بھی بنتے تھے، عاشق رسول بھی بنتے تھے۔ اور آج کل کی ہماری ماں بہنوں نے بدل دیا پیترا۔ آج لڑکا روے لگی تو کہاں کلمہ کہاں درود، جہاں روے لگی وہ اٹھا ایک بستر پٹکی ہے تک بھدر بھدر پیٹی ہے، یہ سو جا کھنت منت دی کوڑی پایو، کوڑی لے کے گنگ بہایو، گنگا ماتا بارو دین، بارو لے کے بجوک دیا، بجوام کا لاوا دھیس۔ اللہ جانے کہاں سے یاد کے لیتے ہیں، نہیں کہ کونو کتاب آج تک چھپی ہے، نہ کونو کہ مولوی ٹیچر آج تک آئے، لیکن اللہ جانے کہاں سے پٹیا لیتا۔ اور چھوٹ موٹ کہانی نے اتنی لمبی کہانی یاد کے رہتے ہیں، اتنی دیر تک پیٹا تھے کہ لڑکا ڈر کر مارے سو جا، بڑی دیر تک پیٹا کری ہے کہ سو جا کھنت منت بھی کوڑی پایو، کوڑی لے کے گنگ بہایو، گنگا ماتا بارو دین، بارو لے کے بجوک دیا، بجوام کا لاوا دے، لاوا لے کے کھیر بنائیں، سب گھر کھائیں، کانے بلیا کھائے، چھو تب پھوک چوڑت ہے۔ تو بتاؤ لڑکا مسلمان بنی جب مہتاری اتنی بڑی فراڈن ہے، جھٹن، کہتے کھیر بناوا سب گھر کھائیں، کانی بلیا کھائے۔ بتاؤ ہم بڑھائے کے آج تک کانی بلیا نہیں دیکھ پاوا، اور ان کے ملاقات روز کانی بلیا سے ہوتے ہیں، کھیر بنائے کانی بلیا کھواوت ہے۔ اللہ جانے بلیا کانی رہا تھا کہ خدا کانی رہا تھا۔ جب ماں اتنی بڑی جھٹن ہوگی تو لڑکا کا دیندار بنی، تو کہ یہی مدرسہ میں ہی ہے کہ مولوی تم پڑھاؤ نہیں، بہت چربی آئے گا، 2 سال ہوئے گا ہمارے لئے تک پارا نہیں ختم کرائے پایا۔ بتاؤ مولوی بیچارہ کہا کرے، تم پہلے نہ بگاڑے بیٹھی۔ حضور نے فرمایا ہے
کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ. اگر بچہ ماں کی گود میں کامیاب ہو گیا تو زندگی کے ہر موڑ پہ وہ کامیاب ہی رہے گا. غوث اعظم ماں کی گود میں پڑھے تھے. بابا فرید الدین نمازی بنے تھے تو ماں کی گود سے بنے تھے. تو دنیا میں چمکے، آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دیندار بنیں. اور دیندار کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بہت سے قوانین نافذ کیے ہیں. دیندار کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نبی پر ایمان رکھے، اپنے نبی سے سچی محبت کرے. دیکھو بریلی والوں نے محبت کیا ہے تو الحمدللہ آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکیں گے. بہت محبت کیا. اعلیٰ حضرت رامپور کا نواب شیعہ تھا. اعلیٰ حضرت کو بلایا ملاقات کے لیے. کوئی مسئلہ تھا، 200 عالم نہیں حل کر پائے تھے تو اعلیٰ حضرت نے اکیلے وہ مسئلہ حل کیا تھا. 200 عالم مل کے نہیں حل کر پائے تو اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ حل کیا. تب نواب رامپور کو شوق پیدا ہوا کہ اتنے بڑے عالم کی زیارت کی جائے. تو اعلیٰ حضرت کو بلوایا رامپور کی، آئیے. ہم لوگ ہوئے تو دور جیت ہوئے گی کہ نواب بلوے سے آج ملی کچھ. لیکن اعلیٰ حضرت نے سنا تھا وہ شیعہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے رامپور آنے کا موقع نہیں ہے. تو جب نہیں گئے تو اس نے کہا میں خود بریلی آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی موقع نہیں کہ میں ملاقات کروں. اعلیٰ حضرت کسی بدمذہب کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے. کہا میں اتنا موقع نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. تو آنے بھی نہیں دیا اور گئے بھی نہیں. یہاں تک کہ مارہرہ کا عرس آ گیا. اعلیٰ حضرت مارہرہ سے مرید ہیں. ہر مرید کو اپنے پیر کے عرس میں جانے کی تمنا ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت مارہرہ تیاری بنا رہے تھے، مارہرہ جانے کے لیے صافہ باندھ رہے تھے. اتنے میں خبر آئی کہ رامپور کا نواب آپ کو دیکھنے کے لیے مارہرہ جا رہا ہے. کہ احمد رضا نہ ہم کو آنے دیے نہ رامپور آئے، تو اپنے پیر کے عرس میں جائیں گے ضرور مارہرہ، تو وہیں جا کر ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ عالم ہے کیسا جو 200 عالم اس مسئلے کا جواب نہیں دے پائے. بریلی کے احمد رضا نے تنہا جواب دے دیا. تو اس عالم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جب سنا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے مارہرہ جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے صافہ اتار دیا، جبہ اتار دیا. فرمایا یہ تو منظور ہے کہ اس سال اپنے پیر کے عرس میں نہ جاؤں، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ میرا چہرہ کوئی بدمذہب دیکھے. اب اعلیٰ حضرت نہیں گئے. یہ تھا میرے نبی کا، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. تبھی آج دنیا مر رہی ہے لیکن اعلیٰ حضرت چمکتے ہی جا رہے ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. دیندار بنو. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. دین کا کھمبا نماز ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین. تو سرکار فرماتے جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا کھڑا کر دیا. دیندار بنو، نماز پڑھ پڑھ کر کے دین کو مضبوطی دو. پھر آگے فرماتے ومن ترکها فقد هدم الدین. جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. اے لوگو دیندار جب ہی بنو گے جب نمازی ہوگے.
بغیر نماز کے کوئی کہ ہم دیندار ہیں تو نہ. جب نماز دین کا کھمبا ہے، جب نماز پڑھو گے تبھی دیندار بنو گے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو. اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے عجلوا فی ثلاث، اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو. نمبر 1 پر فرمایا الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز پڑھ لو، نماز میں دیری نہ کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً جلدی کرو، کسی کا انتظار نہ کرو. انتظار نہ کرو. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا بمبئی میں ہے، ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کما رہے ہیں کھا رہے ہیں. جب بپا مری ہیں تو لڑکا ہوا سے پلین سے چلی، اور اس کی وجہ سے جنازہ روکنا پڑتا ہے. رکے رہو، آج انتقال ہوا کل مٹی ہوگی، کل شام کو مٹی ہوگی. کیوں روک رہے ہیں؟ آ رہے ہیں منہ دیکھ رہے ہیں. ارے منہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کفن پہنانے کے بعد منہ نہ کھولنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. نہ کھولو، ہو سکتا اس کا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی بنیاد پر اللہ اس کے چہرے کو بدل نہ دیا ہو، تو چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو رسوا کر رہے ہو. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. رو رہے ہیں، جلدی کرو. میت کو روک کر کے نوحہ نہ کرو، رو نہیں، اس لیے کہ رونے سے منع کیا گیا. لیکن آج سب سے زیادہ کو روت ہے وہ پتویہ جس سے ساس سسر سے بول چال لیں، ساس سے بالکل بول چال لیں. اور جب ساس سسر مری ہیں تو پتویہ روئی. کون میں روئی؟ اررا گری دھوں سے، آنکھوں کی کاڑھ دلاگا تھا گئے ساتھے آؤ. اس کے بعد پھر کو اٹھئی ہیں، پھر گری دھڑام سے. کاہے دنیا جان جائے کہ اپنے ساس سسر سے بہت محبت کرتا. یہ مکاری نہیں تو کیا ہے کہ الگ ہو گئی اس کے نوجوان بچے کو لے کر کے. نوجوان بچے کا رشتہ ماں سے توڑ دیا. آج ساس مر گئی تو رو رو کے تو دنیا کو دکھا رہی ہے. یاد رکھو قرآن میں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی راز کو بھی جاننے والا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس لیے جنازہ تیار ہو تو فوراً دفن کر دو. حضرت علی کہتے اس میں دیری نہ کرو. وَالْأَيِّمُ إِذَا بُلِغَتْ فَتَنْكِحُوهَا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. بالغ جوان لڑکی کے نکاح میں دیری نہ کرو، جلدی کرو. ہو سکتا ہے جوان لڑکی کے قدم کہیں اٹھ گئے تو اس کا وبال تمہارے سر پہ آئے گا، اس لیے جلدی اس کا رشتہ کرو. لیکن آج لڑکی جوان ہو جاتی، شہروں میں دیکھا جاتا ہے بیٹیے بوڑھی ہو جاتی. کاہے؟ انجینئر نہیں ملا تھا، कोनो ڈاکٹر نہیں ملا تھا. انجینئر اور ڈاکٹر اور بھٹا والے کے چکر میں یہاں بچی کو بوڑھی کر دیتے. ارے رشتہ کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے. روزی دینے والا اللہ ہے. رشتہ کر دو جلدی کسی دیندار کے ساتھ جو اس کے نصیب میں اللہ نے روز ازل میں
اس کے نصیب میں روزی لکھی ہے وہ روزی اس کو پہنچ کے رہے گی، کر دو۔ لیکن آج نہ ہی ایک لڑکی کے شادی رہا ہے، رشتہ طے ہوئی گوا تو بپوا سوچس کی جب کا دیکھ تو لی لڑکوا کا، جب گوا دیکھے تو کے چہرے داڑھی رہے، یہ تو ملا ہے ہو، کا کمائی کا کھوئی، ملوی ملن تنخواہ 7,000، وہ کہوں طریق گڑبڑائے گا تو وہ چلا گوا، اور کہوں پراونوں دیکھ پرت بتا، ایسی ظالم قوم ہو گئی۔ اللہ اس مسلمان قوم کا کیا حشر کرے گا جو اپنے اماموں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اپنے امام کو تکلیف دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، بجائے پردہ ڈالنے کے اس کے عیب میں پڑے ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا، سرکار فرماتے ہیں کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، نہ عیب لگاؤ نہ تلاش کرو، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور حسد نہ کرو بغض نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ وہ کئی سارے چھوڑو ہٹائے، داڑھی رکھائے، کا کمائی کا کھوئے، کونو پینٹ بوسٹ والا ڈھونڈو تو مل گا پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئی گئے۔ اب جب بارات کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے، جب نوہاوے چلے تو کے پیخانہ لگ گیا، جب پیخانہ لگا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے، اور پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہرا اٹھ نہیں پاوا، تو بپور روویلا کہ اللہ ٹڑھائے گا آپ کیسے ہو، تو کا ڈھکیل وکیل کے لے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی، تب بپا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے، آپریشن کری اللہ جانے مہینہ میں ٹھکائے کہ 2 مہینہ میں ٹھکائے کیسے ہوئی، ڈاکٹر صاحب کہیں گھبرانا 2 منٹ لگے، ڈاکٹر صاحب لے کے گئے آپریشن روم میں، اور دروازہ بند کی نا 2 منٹ نہیں لاگ نکلا تو سیدھا تو سب پوچھے لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے 2 منٹ نہیں لاگ آپریشن ہو کہہ دیو ٹھیک ہوئی گوا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی، اس کا پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتا اسے چونگا پڑے ہیں، پہنی پینٹ چاہے آوے چاہے نہ ہو کہ کہاں بٹن کہاں لگائے لی، اے نوجوانوں دیندار بن جاؤ، دیندار بن کے دنیا سے جاؤ، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ، چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بلک کے رہنے والے حضرت ابراہیم بن ادہم کی ایک دن فجر چھٹ گئی تو روئے، ایسا روئے کہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا تو سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی میت ہو گئی، ایسا میت کی رونے کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے، تمام محلہ والے جمع ہو گئے، پوچھتے ہیں کون مرا آپ کے گھر میں، کس کا انتقال ہوا؟ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اگر میری اولاد مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، اگر بیوی مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، لیکن آج میری فجر کی نماز چلی گئی اس لیے میں روتا ہوں۔ وہ بزرگان دین تھے کہ ایک نماز چھٹنے پر روتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز غائب ہے اور پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں۔ اے لوگوں نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی رکھاؤ، تبھی دیندار بنو گے۔ ماشاءاللہ مولانا شہزاد صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے میں آپ کی مسجد بن گئی، اتنی اچھی بنی، اتنی خوبصورت، ماشاءاللہ مضبوط، دیکھ کر کے طبیعت باغ ہو گئی کہ 3 گھرا کے لوگ ماشاءاللہ
तीन घरवा के लोग बड़े दीनदार हैं, बड़े हौसले मंद हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को इस तरह बनाया है। ऐ लोगों, अभी इसमें और ज़रूरत है, उसको भी पूरी करो। हदीस पाक में है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहु मिस्लहु बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह उसी तरह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। दीनदार बनो, दीनदार। लेकिन आज देखा जाता है, शादी होगी, डीजे आएगा और डीजे बजेगा तो उसमें जवान कूदिए, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, कूदे हैं गमागम गमागम। उनके मेहरुए देखा कहते, हाय देखो हमारा आदमी वो कितना उलूरत है, सबसे ऊपर है वो। अरे ये दीनदार, ये मुसलमान की बात है। ये कितनी बड़ी बेहयाई है कि डीजे बजाना वैसे मनाओ, डीजे के सामने नाचना कितनी बड़ी बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया व शाबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ऐ लोगों, डीजे के सामने तुम नाचने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। एक मुसलमान की शान क्या है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। क्यों? उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो कि तुम लोगों को बुराई से मना करते हो और भलाई का हुक्म देते हो। सहाबा की जिंदगी यही थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू ज़र गिफारी। सहाबा किसी की गलती देखकर चुप नहीं रहते थे। आज हम और आप देखे थे, कोनो शराब पिए थे, उनसे मतलब है नहीं, कोई जुआ खेल रहा है कोई मतलब नहीं, कोई गाली दे रहा है कोई मतलब नहीं, चले गए। लेकिन ना, ईमान की निशानी क्या हुजूर फरमाते, मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि हाथ से रोक दे। ये आला ईमान है। जुआ देखो उठा के फेंक दो, शराब पीते देखो छोड़ के फेंक दो, नाच करता हुआ देखो, डीजे देखो तो हटा दो, तो ये आला ईमान की निशानी। लेकिन अगर डर है कि हाथ से हटाएंगे तो मारे जाएंगे, तो दूर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपनी ज़बान ही से मना कर दो। ये सेकंड मोमिन। आगे फरमाते वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। बहरहाल आप अच्छे हो, इसलिए अच्छे बन के रहो। उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर है। लेकिन आज हम अपने मकाम को खो दिए। हजरत अबू ज़र गिफारी एक दिन जा रहे थे, उधर से एक आदमी आता था तो सोने की अंगूठी पहने आ रहा था, और मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना मना। ऐ लोगों, अपनी बच्चियों की शादी करो तो दूल्हा को सोने की अंगूठी मत दो, क्योंकि जब तुम दोगे तो वो पहनेगा, और जब पहनेगा तो वो गुनहगार होगा, बराबर आप भी गुनहगार माने जाएंगे। क्योंकि मर्दों के लिए सोने की जंजीर, सोने की कुछ भी अंगूठी वगैरह पहनना मना है। लेकिन आज बहुत से लोग दौलत को दिखाने के लिए सोने का कंगन पहनते हैं कि ताकि लोग देखें कि मालदार है। बहुत से जंजीर पहनते हैं। ये कंगन मशहूर है कि जब औरतें बेवा हो जाती हैं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती हैं, ताकि ये कंगन निशानी है बेवा होने की। और आजकल के नौजवान कंगन पहने हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा होगी। इनके को मरेगा तो कंगन पहने घूमत। आज हालत अजीब है। अभी हम गोंडा गए तकरीर करने, ट्रेन से उतरे तो एक लौंडा आवा हमको मोटरसाइकिल पर बैठा चला, और जब चलें तो के कांडे में निगाह पड़ी तो के भुरकी लटके, तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ कहा है रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदा के पहन लिया रहा है।
تو ہم کہا تو نکو چھدا کہ نتھنی پہن لی ہے، ایکا نہیں پہنے تھی. تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی. تم کا عجیب کا جب تجھے شوق لاگ رہا ہے بھرکی پہنے تو ناک چدا کے نتھنی پہن لی تھی. عجیب ماحول ہے آج. اے مسلمانوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، مسلمان بن کے جی لو. خدا جانے رات ملی ہے صبح ملے کہ نہ ملے. مسلمان بن کے جی لو. موت آنی برحق ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے. اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سونو کی انگوٹھی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے فوراً انگوٹھی کو ایسے پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کر پھینکا. کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہا ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. اس کی انگلی میں تکلیف ہوئی تو اس بارگاہ نبی میں گیا. وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول، ابو ذر منع کرتے تو میں نکال دیتا، لیکن انہوں نے تو اس طرح کھینچا کہ میری انگلی میں تکلیف ہو گئی. حضور نے ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا ابو ذر اتنی سختی نہ کیا کرو. پھر بات ختم ہو گئی. ایک دن ابو ذر غفاری کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کی حالت میں ایک آدمی کے کرتے کو دیکھا کہ اس کے کرتے کے کالر کے نوک دونوں بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں اور کعبہ کا طواف کر رہا ہے. ابو ذر غفاری نے دیکھا اور اس کا گریبان پکڑا اور کالر نوچ کے پھینک دیا. کہا اللہ کے گھر میں اور گھمنڈ کا لباس. پھینک دیا نوچ کے. ان کے گردن میں خراش آئی. گئے حضور کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول ابو ذر منع کرتے میں مان جاتا، لیکن انہوں نے تو اس طرح پکڑ کے پھاڑا کہ میری گردن میں خراش لگ گئی. حضور نے ابو ذر کو بلایا، کہا ابو ذر تم مدینے میں نہ رہو، تم جنگل میں رہو. اتنا سرکار نے کہا تھا صرف کہ ابو ذر جنگل میں رہو. اتنا سننے کے بعد گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنگل میں رہو، لہذا آپ جو زندگی کا حصہ بچا ہے چلو جنگل میں گزارا جائے. خوش نصیب بیوی تیار ہو گئی. ابو ذر کی بیوی دونوں لوگ چلے گئے مدینے کے جنگل میں رہنے لگے. جنگل میں رہتے رہتے یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کی موت کا وقت آ گیا. جب جاگنے کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی. تب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہ رو، جنگل میں میرے سوا کوئی نہیں ہے اور آپ کی جاگنے کا وقت ہے. اگر جنگل میں آپ کو موت آئے تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں عورت ذات ہوں، میں کیسے تمہاری نماز پڑھوں گی، کیسے تم کو دفن کروں گی. تمہاری تجہیز و تکفین کا مسئلہ سوچ کر مجھے رونا پڑتا ہے. تب ابو ذر غفاری نے کہا تھا اے میری بیوی رو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ میں تقریر کیا تھا تو فرمایا تھا کہ میرے صحابی میں ایک صحابی ایسا ہوگا جسے جنگل میں موت آئے گی، اس کو دفنانے کے لیے نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت آئے گی اور وہ کفن دفن کریں گی. ہو سکتا ہے میرے پیغمبر نے میرے بارے ہی میں کہا ہو. یہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کی روح نکل گئی. ان کی بیوی کہتی میں انتظار ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت کفن کے ساتھ آ گئی اور انہوں نے میرے شوہر کی تجہیز و تکفین کیا. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ کہہ دیا جنگل میں رہو، تو پوری زندگی ابو ذر غفاری نے جنگل میں گزار دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، بار بار حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے.
دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کسی کو دین سے الگ ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، فوراً ٹوکتے تھے۔ اس لیے ہم کو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو مسلمان ہونے ناطے ہم اس کو منع کریں، کوئی جوا کھیل رہا ہے تو ہم منع کریں، کوئی گنڈا لوفڑ کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہے گھس گھس کے تو پڑوسیوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس گھر سے الگ کریں۔ ورنہ اگر یہ کہہ دیا کہ فلاں جانے ہم سے کیا مطلب ہے تو خدا کے گھر جواب دینا پڑے گا۔ صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی۔ ایک دن حضرت ایک صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے ایک راستے سے جا رہے تھے، 4-5 یہودی ایک عورت کو چھیڑ رہے تھے۔ انصاری صحابی نے دیکھا تو یہودیوں سے مخاطب ہو گئے، کہا سنو، یہ پتہ نہیں کس کی بہن ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیٹی ہے۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس عورت کی عزت پہ حملہ کرو۔ وہ یہودی انصاری سے لڑنے لگے، وہ انصاری بیچارے لڑتے لڑتے یہودیوں سے شہید ہو گئے۔ اسی میں وہ عورت موقع پا کر اپنی عزت آبرو بچا کے چلی گئی۔ پتہ چلا کہ مدینے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تو دے دیا، لیکن کسی کی ماں بہن کی عزت پہ حملہ ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بھی ماں بہن بیٹی کی عزت بچائیں اور دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو بچائیں۔ میرے دینی بھائیوں، جیو تو مسلمان بن کے جی لو۔ آج ہم میں تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک ہی رہتے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کر لی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پاک و صاف رہو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں طہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان تو پاکی میں، اور پاکی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا تو انسان بھی پاک لوگوں سے محبت کرتے۔ جیسے کہ ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا ہے، اگر چھوٹا بچہ صاف ستھرا بن کے آتا ہے تو مہمان اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے لڑکا گھر میں سے نکلی آؤ جی کے ناکے بلو بلو بہائے تو اسے کوئی پیار کرے گا؟ پاکی ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے آپ لوگ پاک و صاف رہو تاکہ خدا کے محبوب ہو جاؤ۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں ہیں جی مدرسہ میں کہ ماں صاحب تیری طبیعت بنائے دو، پوچھو کہا بات تو کہیں ہمرے یہاں گڈوا کبا کے تو ہمرے وہ لنگ نگاہیں نہیں اٹھا تھا۔ بتاؤ مہینہ نہائی ہو نہ تو نگاہ اٹھی۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ کامیاب ہے وہ شخص، نماز تو فرض ہے لیکن نماز میں خشوع کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے لوگوں دل سے نماز پڑھو اور حلال روزی کھاؤ۔ رزق حلال بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حلال روزی نہیں کھائیں گے ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں پیدا ہوگا۔ اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ صحابہ کے اندر کتنا درد تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دجانہ، حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن فجر میں بہت جلدی بھاگتے تھے، جیسے نماز ختم ہوگی بھاگیں۔ ایک دن صحابہ نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ بہت جلدی فجر میں بھاگتے ہیں، تو حضور نے ابو دجانہ کو روکا، کہا فرمایا ابو دجانہ تم بہت جلدی فجر میں واپس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بغل میں ایک پڑوسی ہے، میرا آنگن اس کا آنگن ایک ہے، دیوار پردے کی صرف ہے۔ یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک پیڑ لگا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، اور اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں اس کی میرے آنگن میں گرتی ہیں رات میں۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے گھر کا کوئی بچہ صبح اٹھ کر پڑوسی کی کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے، اس لیے میں فجر میں فوراً بھاگتا ہوں کہ تاکہ اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے اس کے گھر پہنچا دوں، میرے گھر کا کوئی بچہ ایک کھجور نہ کھائے۔ جب صحابہ کے دلوں میں یہ محبت تھی، حرام روزی سے نفرت، حلال روزی سے محبت، تو صحابہ ایسا چمکے کہ
کہ ان کے راستے پہ جو چلے وہ بھی کامیاب. اس لیے لوگوں حلال روزی کھانے کی کوشش کرو. اور آج ہم مالدار ہو کے نماز نہیں پڑھتے. ایک صحابی تھے ثعلبہ، بعد میں تو مرتد ہو گئے. وہ ثعلبہ تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے بہت جلدی نکلتے تھے پانچوں ٹائم میں. ایک دن حضور نے پوچھا ثعلبہ بہت جلدی کرتے ہو؟ تو ثعلبہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی غریبی کہ گھر میں صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، میں پہن کے نماز پڑھنے آتا ہوں، میں جاتا ہوں یہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے. ایک ہی جوڑا میں میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے. بڑی غریبی کے دن ہیں. لیکن اے مسلمانوں سوچو کہ وہ تنگ دستی کے دور میں ایک جوڑا کپڑا، لیکن نہ بیوی کی نماز چھوٹتی تھی نہ شوہر کی نماز چھوٹتی تھی. اور آج اللہ نے ہم کو کتنا دے دیا، سب کے پاس کئی جوڑے ہیں. اس لیے خدا کا شکر ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، پاک و صاف رہو، حلال روزی کھاؤ تاکہ دیندار بن کے دنیا سے جاؤ. اور جب دنیا سے جاؤ گے تو الحمدللہ ہماری تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی. کافی وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ تھک چکے ہیں، اس لیے میں بھی اپنی تقریر اب ختم کر رہا ہوں. بس ایک چیز آپ حضرات دھیان دیں، آج ہم لوگوں میں علم کی بہت بڑی کمی ہے. ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ مسلمان چاہے جتنا پڑھ جائے کا نوکری نہ ملے. یہ غلط سوچ ہے. ابھی مبارک پور اشرفیہ کے پڑھے ہوئے 2 عالم پڑھ کر کے جامعہ ملیہ یونیورسٹی گئے، وہاں سے بھی دنیاوی تعلیم پڑھا اور 2 عالموں کو ڈی ایم کی نوکری ملی. ڈی ایم بنے ہیں، ڈی ایم مولانا. امتحان میں پاس ہو گئے، نمبر آ گئے، ان کو نوکری مل گئی. ہمارے علاقے میں ایک مدریہ گاؤں ہے، تیلی برادری کے وہاں ہیں. ان لوگوں نے پڑھائی میں بہت محنت کیا. چند گھر ہیں لیکن کوئی دروگا ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی فورس میں ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے. ہمارا گاؤں کھنہ پوروا 500 گھر کے آبادی ہے اور کونوں سرکاری نوکری والے نہیں. کہے پڑھا ہی نہیں. مدریہ کے لوگوں نے پڑھا تو ان کو نوکری ملی. تو آج مسلمان کی بھول ہے کہ گورنمنٹ مسلمان کو نوکری نہیں دیتی. یہ بھول ہے، مسلمان کا بچہ پڑھتا ہی نہیں. مسلمان اپنے بچے کو پڑھواتے نہیں ہیں. اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا گھر نہ بنواؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، شادی بیاہ میں بہت پیسہ نہ خرچ کرو، وہی سب پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. حضور فرماتے العلم نور، علم روشنی ہے، بغیر علم کے انسان اندھیرے میں رہتا ہے. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم کو آپ کو نماز کا پابند بنائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں.